السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سوال و جواب کے اس سلسلے کے سیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ابھی بھی جب میں نے لیپ ٹاپ کھولا ہے تو آپ لوگوں کے بہت سارے میسیجز ہیں، اور پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میرا تو دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ہر میسیج کا جواب دوں، لیکن ظاہر اس میں پرابلم ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو ابھی میں نے دیکھا 35 منٹس پہلے ایک میسیج آیا تھا ڈولی عمران صاحبہ کا، میں نے آپ کا وہ چیز پڑھا ہے جو آپ نے ڈسکرپشن دی ہے، لیکن میری تو کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں کوئی ایسی سلسلہ نکالوں کہ میں یوٹیوب کے علاوہ آپ لوگوں سے میرا رابطہ ہو جائے، کیونکہ اس میں میرے لیے آسان ہے کہ جس طرح آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کی عمر 60 سال ہے، آپ کا ناک بند رہتا ہے، استھما کا پرابلم ہے، آپ کو شوگر ہے، تو آپ نے کچھ پوچھا ہے دوائیوں کے بارے میں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یوٹیوب پہ میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کون سی دوائی لینی چاہیے، کون سا برانڈ لینا چاہیے۔ یہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو پابندی ہوتی ہیں کچھ، تو میری کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے وہ تمام لوگ جو ایگزیکٹلی چاہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے علاج کے سلسلے میں، ان کو جواب دے سکوں، لیکن یہاں پہ تو تھوڑی سی معلوماتی ہی ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں سوال و جواب میں بھی بناؤں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ واٹس ایپ اتنا زیادہ اس پہ سوال آتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ہر ایک کا جواب دینا، لیکن وہاں پہ پھر بھی ممکن ہے کہ آپ کے سوال کا اسپیسیفک جواب دینا، تاکہ یہ دوائی لیں یہ نہ لیں، لیکن ورنہ جو یہ فورم ہے اس پہ یہ تھوڑی سی ریسٹرکشن ہے۔ لیکن ابھی بھی میں نے جو لیپ ٹاپ پہ دیکھے ہیں آپ لوگوں کے سوال اور جواب، تو میں تو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کا بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور آپ لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو ابھی میں نے کچھ سوالات لکھے تھے رات بھی، تو میں آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں ان کے جواب دینے کے۔ کہ طلعت زہرا صاحبہ ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ 8 دن ہاسپٹل میں رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، ان کو آکسیجن بھی لگی تھی، اور پھر وہ ان کو آئے ہوئے بھی ایک ہفتہ ہو گیا ڈسچارج ہوئے، تو ڈاکٹر نے ان کا ڈی ڈائمر کروایا تھا جس کی رپورٹ آئی ہے 1.72، تو وہ جو کٹ آف ہے اس سے، یعنی وہ 0.50 کٹ آف ہے تو اس سے زیادہ ہیں، تو ڈاکٹر نے ان کو یہی کہا ہے کہ ابھی وہ کوئی دوائی نہ لیں اور صرف ریسٹ کریں۔ تو وہ پوچھ رہی تھیں کہ میں اس پہ کیا کہتا ہوں۔ میں 100% ڈاکٹر کے ساتھ ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن کو بالکل ٹھیک جانتے ہیں۔ کہ جہاں تک ڈی ڈائمر کی بات ہے، ڈی ڈائمر بیسیکلی کوئی بھی انفیکشن جو سیپسس ہوتی ہے یا کلوٹنگ ہوتی ہے یا سرجری ہے یا بعض لوگوں جو پریگننسی ہوتی ہے یا ٹراما ہوتا ہے یا کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے، ان سب میں پازیٹیو آتا ہے۔ جو آپ کے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو کچھ دوائی نہیں ملنی چاہیے، وہ ریسٹ کریں، تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ ضرور آپ ان سے ضرور ڈسکس کر لیں کہ اگر یہ کٹ آف سے زیادہ ہے تو کلوٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ان سے ڈسکشن کر لیں کہ شاید وہ پھر مزید کوئی دوائی کی بات کر لیں، لیکن کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں کرنا ہے کہ اگر یہ لیول بڑھا ہوا ہے تو کیا کلوٹنگ کا کوئی ڈر تو نہیں ہوگا، تو کیا ان کو کوئی دوائی ہمیں دینی چاہیے۔ ایک جو سوال ہے وہ میں سب سے اینڈ میں پڑھتا ہوں کیونکہ وہ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ ایک ہے ممتاز احمد صاحب، ایک تو شکریہ ان کے کمپلیمنٹس کا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت افورڈ نہیں کر سکتی تو لوگوں سے پیسے لے کے ویکسین جو ہے وہ جلد سے جلد منگوائے تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ ممتاز بھائی، اب پرابلم پیسوں کا نہیں ہے، پرابلم ہے اویلیبلٹی کا، سپلائی کا۔ یعنی کچھ عرصہ پہلے تک ہم لوگوں کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ جب دنیا میں ویکسینیشن سٹارٹ ہو چکی ہوں گی تو اتنی کم سپلائی ہوگی کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ اور سپلائی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے یورپ میں بھی پرابلم ہے، دنیا کے وہ ملک جو بہت امیر بھی ہیں وہ بھی کافی زیادہ پرابلم کا شکار ہیں کہ ان کو سپلائی نہیں مل رہی، کیونکہ پروڈکشن جتنی بھی ہو رہی تھی وہ بہت جلدی استعمال ہو رہی ہے، تو یہاں پہ پیسوں سے زیادہ سپلائی کا ایشو ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک پرابلم ہے اور اس سے نکلنا ضروری ہے، کیونکہ نکلیں گے تو باقی سارے یہ جو کاروبار رکے ہوئے ہیں کسی حد تک، یا پوری دنیا کے معاملات رکے ہوئے ہیں، تو اس لیے اگر حکومت کو کسی بھی سٹیج پہ لگتا ہے کہ ان کو لوگوں کے ساتھ مل کے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور کریں۔ اس میں کسی کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کا کانسیپٹ ہمیشہ سے اچھا ہے، لیکن آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے شاہد اقبال صاحب کی طرف سے، واٹ از ڈفرنس بٹوین کامن فلو اینڈ کرونا وائرس، اور کیا ہاؤ وی کین چیک اٹ۔ میری ایک ویڈیو انہوں نے کمنٹ کی تھی ویڈیو کے اوپر کہ جو اس ٹاپک پہ تھی، اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کامن فلو ہے یا کووڈ ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ کنفرم تو ہوتا ہے پی سی آر ٹیسٹ جو ناک سے وہ لیا جاتا ہے، اور منہ سے نہیں بلکہ ناک سے، جو سب سے اچھا یعنی کہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ورنہ جو علامات کا بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ بخار، جسم میں درد، کھانسی اور جو سینس آف سمیل اور ٹیسٹ کا جانا،
یہ زیادہ تر ہوتا ہے، میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کووڈ کے لوگوں میں، اور جو کامن فلو ہے اس میں نزلہ، زکام، چھینکیں اور گلا خراب عام طور پہ یہ اس میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ہنٹ ہے، لیکن اگر کسی کو بخار، جسم میں درد اور تھکاوٹ رہے اور اس کو سینس آف اسمیل اور سینس آف ٹیسٹ کا پرابلم رہے تو پھر چانسز ہو سکتے ہیں کہ اس کو کووڈ ہو، لیکن اس کا کنفرم کہاں سے ہوتا ہے؟ کنفرم PCR سے ہوتا ہے، لیکن یہاں سے آپ کو تھوڑا سا بیسک ہنٹ مل سکتا ہے۔ سعدیہ بیگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ مائلڈ سمٹمز کے ساتھ کیونکہ میں نے کویشچن پہلے پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کو مائلڈ سمٹمز ہیں اور وہ اس سے صحت یاب ہو گیا ہے تو کیا اس کو بلڈ تھنر کھانے کی ضرورت ہے؟ اور اگر اس کو کوئی ساتھ بیماری ہے تب بھی بتائیں، نہیں ہے تب بھی بتائیں، کتنے عرصے کے لیے کھانی ہے دوائی وہ بھی بتائیں۔ تو سعدیہ، شکریہ آپ کا یہ سوال پوچھنے کا کہ جن لوگوں کو ہلکی علامات ہوتی ہیں اور وہ خود ریکور ہو جاتے ہیں تو ان کو عام طور پہ جو بلڈ تھنر ہے وہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو بلڈ کلوٹنگ کا پرابلم ہے وہ عام طور پہ ان مریضوں میں زیادہ ہوا ہے کہ جن میں کافی زیادہ شدت کے ساتھ بیماری نے حملہ کیا ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میجورٹی جو ینگ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہلکی علامات آتی ہیں اور وہ خود بخود صحت یاب ہو جاتے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کو یا تو بیماری کی شدت زیادہ ہو یا ان کی عمر زیادہ ہو یا پھر ان کو مزید کچھ اور بیماریاں ہوں تو بہتر یہی ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو بلڈ تھینرز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مختلف قسم کے ہیں، تو وہ کوئی بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور کتنے دنوں کے لیے کیا جائے گا یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو اسیس کر کے آپ کی کنڈیشن کے حساب سے بتائے گا، لیکن عام طور پہ کوئی بھی بیماری میں جب ہم بلڈ تھینرز دیتے ہیں تو وہ کچھ ہی دنوں کے لیے دیتے ہیں، اور ہر چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص میں کیا کیا ایسے رسک فیکٹر ہیں کہ جو خون پتلا کرنے کی دوائی دینا اس کو ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک کوئی جگر کا پیشنٹ ہوتا ہے جس کا جگر ختم ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں، تو ان لوگوں میں پلیٹلیٹس کم ہوتی ہیں کیونکہ ان کی سپلین یا تلی بڑی ہوئی ہوتی ہے تو ان میں پھر پلیٹلیٹس کم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی ہم دوائی دیں کہ جو خون کو پتلا کرے تو اس طرح کے لوگوں کے لیے وہ خطرناک ہے۔ اسی طرح جگر کے مریضوں میں جو کلوٹنگ فیکٹرز ان کو ہم کہتے ہیں جو کہ خون کو گاڑھا کرتے ہیں تو وہ کیونکہ کم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے مریضوں کو جو خون پتلا کرنے والی دوائی دینے میں پرابلم ہوتا ہے۔ اسی طرح مڈل ایسٹ کا ایک ملک ہے، اس کا ایک سربراہ تھا تو وہ ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ تھا، لیکن ساتھ وہ ایک بلڈ تھنر لیتا تھا، کافی پرانی بات ہے یہ۔ تو ڈاکٹرز اس کو بہت سمجھاتے تھے کہ بھائی اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھو کیونکہ آپ خون پتلا کرنے والی دوائی لیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کو اس کو نقصان ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر جو ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کی ہر چیز کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو بلڈ تھنر چاہیے یا نہیں، کون سا چاہیے، کتنے دنوں کے لیے چاہیے۔ لیکن سعدیہ، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہلکی بیماری ہوئی ہے کرونا کی اور بہت زیادہ علامات نہیں آئی اور وہ جلد ٹھیک ہو گئے ہیں، خود بخود ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ان کو عمومی طور پہ ضرورت نہیں ہوتی بلڈ تھینر کی، لیکن پھر بھی جو ڈی ڈائمر والا ٹیسٹ ہے وہ ان لوگوں کو ضرور کروائیں کہ جن کی حالت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ عطیہ ناظم ہے، if a patient sneezes, coughs, okay، انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی کھانے کے اوپر کسی نے چھینک ماری ہے یا کھانسی کی ہے لیکن دوسرے شخص کو نہیں پتا ہے تو پھر کیا یہ جب وہ شخص کھائے گا تو وہ سانس کی نالی میں جائے گا، خوراک والی نالی میں جائے گا، یا کیسے مطلب یہ کرونا وائرس جا سکتا ہے یا کس حد تک چانسز ہیں؟ بہت کم ایویڈنس ہے کہ خوراک کے ذریعے جو کرونا وائرس ہے وہ ہمارے اندر جا سکتا ہے۔ ایک تو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کھانا، پانی یا کوئی بھی لیکوڈ اس کو اگر آپ گرم کریں اور ٹیمپریچر 70 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے تو چانسز انتہائی کم ہے کہ کرونا زندہ رہے یا آپ کے اندر چلا جائے۔ جو کرونا کی انفیکشن ہے وہ سانس کی نالیوں کی بہت ساری دوسری انفیکشنز کی طرح پھیلتا ہے ہمارے قریب ہو کے باتیں کرنے سے، کھانسی کرنے سے، زکام کرنے سے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں پہ تھا، ہم نے ہاتھ لگایا اور ہم نے وہ ہاتھ اپنے منہ پہ، ناک پہ یا آنکھوں پہ لگا لیا تو پھر وائرس انٹر ہو جائے گا، لیکن کھانے سے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کیونکہ اور بھی بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو کھانے کے بارے میں باقی چیزوں کا بھی احتیاط کریں۔ لیکن کوئی بھی اگر فرض کریں انفیکٹڈ ہے، آپ کے اس سوال کا آخری کا جواب کہ وہ کھانا تو ظاہر ہے کہ خوراک کی نالی میں جائے گا، سانس کی نالی تو فوری ایپیگلوٹس بند ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جب لوگوں کو انٹیوبیٹ کرتے ہیں آئی سی یو میں تو یہ چیز ہم بڑے قریب سے دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا ایک سسٹم ہے کہ جیسے کوئی خوراک والی چیز جاتی ہے تو ایپیگلوٹس کے اوپر وہ ڈھکن، جو ایپیگلوٹس ہوتا ہے ڈھکن، وہ گر جاتا ہے گلوٹس کے اوپر، تو خوراک ادھر نہیں جاتی تو وائرس بھی ظاہر ادھر نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح منہ میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ACE2 کے جو ریسیپٹرز ہوتے ضرور ہیں لیکن چانسز کم ہوتے ہیں کہ خوراک کے ذریعے کرونا وائرس جائے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ایک جو سوال ہے وہ پوچھا ہے عامر عباس صاحب نے،
पेशेंट्स विद CKD ब्लड प्रेशर एंड शुगर वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आमर, ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जिनको ये बीमारियां हैं जो आपने जिनका नाम लिया है वो कैंडिडेट होते हैं, लेकिन उसमें फिर यही बात है कि जब आप अपना पाकिस्तान में रहते हुए 1166 पे अपना भेजेंगे आईडी, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, तो वहाँ पे जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बता देंगे कि क्या आपको अभी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत की ज़ाहिर इसमें पॉलिसी होगी। लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है वो यस में है। अब एक अजीब सा मैसेज मुझे आया था, इसलिए मैंने पहले तो अगरचे उसको क्रॉस किया था, फिर मैंने सोचा चलें, वो है साइमा खातून। उनका ये कहना है कि आपको कोई और काम नहीं है और आप लोगों को डराते रहते हैं, और आपने अपना चेकअप कभी करवाया है कि आपको कौन सी बीमारी है आपको? मुझे कोई और काम नहीं है, मुझे यही काम है क्योंकि मुझे यही काम आता है। ये बड़ा ज़रूरी है आपका जानना साइमा, कि कोई भी शख्स जो है वो कोई ना कोई काम करता है। तो मैं एज ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टरी आती है, और क्योंकि मुझे पता चल गया था, या ज़ाहिर है 10 से 15 साल से फील्ड में काम करते हुए मुझे समझ आ गई थी कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, यानी जो हुकूमती अस्पताल हैं, उनके अंदर ये पोटेंशियल नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि मेरा हेल्थ का जो फील्ड है, तो उसमें कोई पॉजिटिव चेंज ला सको, क्योंकि उनमें पोटेंशियल नहीं है। यानी मैं आपको मिसाल दे दूं कि मैं अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूं तो उस इलाके का नाज़म, नायब नाज़म, मेयर, डिप्टी मेयर, MNA, MPA, जिनकी वाजिबी सी तालीम होती है, वो आके मुझे अपने मुलाजमों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल वो ज़हनी तौर पर आप आज़ाद नहीं होते कि लोगों के लिए कुछ भी आप कर सकें। और जो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर उनकी नीयत नहीं है लोगों के लिए कुछ करने की। हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये फील्ड है। तो उनकी नीयत है सिर्फ पैसा कमाने की, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हेल्थ के फील्ड में कोई पॉजिटिव चेंज आए, चाहे वो हेल्थ की एजुकेशन हो या हेल्थ का यानी हॉस्पिटल्स का हो। उनका मेजॉरिटी का जो सोच है वो सिर्फ पैसे तक महदूद है। तो जब इन चीज़ों को सामने रखा तो फिर ये एक चैनल नहीं है, ये एक सोच है जिसको पेंडेमिक के बाद भी मैंने आगे लेके जाना है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि हेल्थ के अंदर लोगों के अंदर शऊर पैदा किया जाए कि जो उनका हक है, कि उनको बताया जाए कि अगर आप बीमार हैं तो उनको एजुकेट किया जाए। उनका इलाज उनके डॉक्टर्स ने करना है, मैंने नहीं करना है, लेकिन उनको एक एजुकेशन या उनका जो हक है बुनियादी तौर पे, कि उनको जो मसाइल हैं हेल्थ के और उनको कोई सामना आता है किसी सवाल का, तो उनको जवाब दिया जाए। और सिर्फ ये मैं नहीं हूँ, मुझे देख के पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने चैनल शुरू किए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और क्योंकि मैं 5 साल एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता भी रहा हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि ये चीज़ें कितनी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं दूसरों को। क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये लोगों को एक वो सेंस भी देता है कि अगर आपका एक बच्चा है या आपकी बेटी है और उसके अंदर कोई हुनर है, तो उसको खुदा के लिए ज़रूर ये इस तरफ डालें, चैनल की तरफ, यूट्यूब की तरफ, या किसी न किसी ऐसे फोरम की तरफ जिस पे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके और उसमें रोज़गार भी होता है। उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, वो ज़्यादा उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगी। जैसे मेरी एक्सप्लॉयटेशन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके जरिए मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं पॉजिटिवली। तो किसी दौर में जब ये मैंने शुरू किया था फरवरी 2019 में, तो उससे पहले मैं मजबूर था तमाम लोगों की बातें मानने के लिए जो मेरी तबीयत के खिलाफ थी, या मेरा ख्याल था कि इससे लोगों को फायदा नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो साइमा खातून, मुझे कोई और काम नहीं है, मुझे यही काम है और मैं इसी को जारी रखूंगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मेहरबानी कमेंट्स करने के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर कमेंट करें, और मेरी कोशिश होगी कि जिस हद तक मुमकिन है मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।